الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹڈی آف سلیکٹڈ سوراز میں آپ سب کو آج بھی خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے پچھلے ہفتے چھوڑا. سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈیز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو عربی گرامر ہم نے پڑھی اس کو پریکٹس کریں اور اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے کچھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ تقریباً آخری حصے میں داخل ہو چکی ہے. ابھی بھی کافی ہے اس میں، کافی آیات پڑھی ہیں، لیکن اس کا جو آخری پارٹ ہے سمجھنے کے اب ہم اس میں ہیں، اور یہ انشاءاللہ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اس کو ہم مکمل کریں. اس سے پہلے ہم آیت نمبر 207 تک پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 208، 9 اور 10 کو مکمل کریں. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. روک کے میں نے پڑھا ہے، بریک لگا کے پڑھا ہے، دو چیزوں کو علیحدہ کیا. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ سب جو ایمان لائے. کافی دفعہ اس کا ذکر آ چکا پہلے، تو اے ایمان والو ہم اسے ترجمہ کر سکتے ہیں. اے ایمان والو، اے وہ سب جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو. آمنو پاسٹ ہے یہ، وہ ایمان لائے. الذین آمنو وہ سب جو ایمان لائے. تو اے وہ سب جو ایمان لائے، یا اے ایمان والے، ایمان والو. ادخلو، ادخلو داخلہ یدخلو سے ہے، اور ادخل، ادخلو فعل امر ہے جمع والا. ادخلو تم سب داخل ہو جاؤ، تم سب داخل ہو جاؤ. فعل امر ہے، حکم کا فعل ہے. داخل ہو جاؤ. فی السلم کافہ، تم سب داخل ہو جاؤ. کس میں داخل ہو جاؤ؟ فی السلم، سلم میں داخل ہو جاؤ. السلم، سلم مطلب فرما برداری، اطاعت. اسلام سے متعلق ہی ہے، وہی باب ہے، وہی روٹس ہیں. اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ اس لفظ کا انالیسز مجاہد صاحب سے ریکویسٹ کریں گے وہ شیئر کریں کہ یہ کیسے بنا ہے. اس کا روٹ لیٹر وہی ہے، معنی بھی فرما برداری، اطاعت. مراد اسلام میں مکمل داخل ہونا، اسلام کو مکمل فالو کرنا، پارشلی نہیں، مکمل فالو کرنا. کافہ کا مطلب ہے پورا، مکمل. کافہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، گویا یہ وہ حالت بتا رہا ہے جس میں ہوتے ہوئے اسلام میں داخل ہونا ہے. اور یہ حالت کون سی ہے؟ گویا پورے کے پورے داخل ہونا ہے، پارشل داخل نہیں ہونا. کافاتن، کافاتن کیا ہے؟ کفا یکفی کا فعل ہم نے پڑھا تھا ایک، کفا یکفی، میرا خیال ہے یہ اسی سے ہے. کافن ہے اس میں، اس میں فاعل، تو یہ اسی سے بنا ہے. اس کا مؤنث کاف فاتن حالت نصب میں.
काफिन से काफतन। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस सिल्मी, रहमतुल्लाह। मेरा कनेक्शन जो है इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, ये डिस्कनेक्ट हो गया अचानक। अभी हम दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि वालेकुम मिनश अस्सलाम शैतानिर रजीम। रहमतुल्लाह। जी, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस सिल्मी काफतन, दाखिल हो जाओ ऐ ईमान वालो, फिस सिल्मी, इस्लाम में, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी अताअत में, फर्मा बरदारी में, पूरे के पूरे के पूरे। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें देख लेते हैं। एक तो ये जो लफ्ज काफतन है, हालत नसब में है, और हमें मालूम है कि जुमले में, खुसूसन फेलिया जुमले में, हालत नसब में बाजुकात लफ्ज ये बताने के लिए आता है कि किस एक्सप्लेन करने के लिए हालत नसब में अल्फाज आते हैं। कभी ये बताने के लिए किस हालत में है, कभी ये बताने के लिए किस जगह पे है, कभी ये बताने के लिए किस वक्त है। तो ये उसी तरह से ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। उसकी निशानी क्या होती है कि ये हालत नसब में आता है लफ्ज। इसके अलावा यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, आमनू फेल है, सादा फेल है, दाखला यदखुलू से उदखुलू है, दोनों अल्फाज सादा हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं। जुमले की फॉर्मेशन बाकी भी सिंपल है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, वला, और, ला तत्तबिउ, पहले नहीं आ गया, ला तत्तबिउ, तुम सब मत इत्तबा करो, मत पैरवी करो, ला तत्तबिउ, इत्तबा, यत्तबिउ, शैतान, खुतवात, खुतवात, खुतवातिश शैतान, खत है ना, खत, खत लाइन को कहते हैं। खुतवात जमा है। शैतान की लाइन को टो ना करो, शैतान के रास्ते पर, उसके रस्तों पर ना चलो।
वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान। ये खुतुवात, खुतुवात थी, ये मजरूर क्यों हो गया? जी मजरूर नहीं है, ये हालत नसब में है। नसब में है। अच्छा, जी, इसकी यही बाजुकात वजह। जैसे वो लफ्ज है जो मुअन्नस अल्फाज में, क्योंकि हालत नसब और हालत जर एक जैसा ही महसूस होता है, जेर के साथ होता है, तो इस वजह से तो ये तत्तबिउ खुतुवात शैतान जो है, इसमें खुतुवात जो है ये इसमें मफऊल बना हुआ है, इसलिए ये हालत नसब में है। तत्तबिउ का इसमें मौसूल है, लेकिन ये अकेला नहीं है, ये कॉम्बिनेशन में है अगले लफ्ज के साथ, अश-शैतान के साथ। वो तुम रकबे इजाफी बना रहे हैं। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये मुरक्कब इजाफी बन गया, और इसकी वजह से ही हमें अश-शैतान जो है वो हालत जर में नजर आ रहा है। तो मत इत्तबा करो शैतान के रास्तों की। तो ये अब माशाल्लाह आप सब लोग जो हैं वो मुरक्कब इजाफी को, मुरक्कबात को जनरली मैं कहूँगा कि अच्छी तरह पहचान रहे हैं, यानी अब इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि उसमें मुश्किल महसूस नहीं हो रही ज़्यादा। शायद कोई फिर भी एक्सेप्शनल केसेस, कोई ऐसे स्पेशल अल्फाज निकल आते हैं अभी भी, लेकिन जनरली हम उनको अब अल्हम्दुलिल्लाह पहचान लेते हैं। तो वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और तुम सब मत इत्तबा करो शैतान के रस्तों की, शैतान के रस्तों की। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नहु, बेशक वो, ये असल में हुआ था ना, हुआ, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन, दुश्मन है, मुबीन, खुला, अदुव्वुम मुबीनुन, ये भी देखिए कॉम्बिनेशन है। अदू कहते हैं दुश्मन को, मुबीन कहते हैं वाजे, खुला, जिसमें कोई शक ना हो। और ये अदुव्वुम मुबीन जो है ये मुरक्कबे तौसीफी बन गया। तो इन्नहु लकुम अदुव्वुम, अब ये भी देखिए इस जुमले में इन्ना ऐड हुआ है। अगर आप इन्ना को रिमूव कर दें तो क्या होता, हुआ, हुआ होता यहाँ पे, हु ना होता, ज़ाहिर ज़मीर जब इन्ना के साथ आएगी तो ये अटैच्ड वाली ज़मीर बन जाएगी। ओरिजिनली थी हुआ लकुम अदुव्वुम मुबीन, अब बन जाएगी इन्ना के इजाफे की वजह से इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम सबके लिए खुला दुश्मन है। अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन। तो अब देखिए ये इसका ताल्लुक, मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होना जो है, इसके साथ इसका जिक्र किया गया कि शैतान के खुतूत की, शैतान के रस्तों की इत्तबा न करो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुछ शायद प्रॉब्लम है आज नेट में, दूसरी दफ़ा ड्रॉप हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह मुजाहिद साहब। अच्छा, वो आप कह रहे थे ये असल में काफ फतून जो है ना, ये
کہتے ہیں کہ جی کاف فن سے یہ بنا، کافن صحیح لفظ تھا، کافن، فا کے اوپر تشدید ہے، اور یہ جو آگے تا ہے، تا لگی ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ مبالغے کی تا ہے، یعنی بہت، پورے کے پورے، سب کے سب، با جماعت یعنی، تو تا جس طرح کہ ہم کہتے ہیں علام یا علامن کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو علامہ بنا دیتے ہیں، علامتن، اس کو ہم عام حالت میں کہتے ہیں علامہ ہیں، تو یعنی مبالغے کے لیے وہ تا لگی ہے اس طرح سے ہے جی۔ اور یہ جو جزاک اللہ. خط وطن جو ہے یہ واحد ہے، خط وطن اس کی جمع ہے خطواتن، بیسیکلی اس کا مطلب ہے دو قدموں کے درمیانی فاصلہ یا نقش قدم۔ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اور سلم کا بھی بتائیے گا جی. تو یہ کافہ جو آپ نے بتایا، اس میں یہ جو گول تا ہے، یہ گول تا کے بارے میں آپ نے ایک بڑی اہم بات بتائی. تائے اس کو ایک مبالغہ، دفعہ ریپیٹ کر جانے والے دیجیے گا کہتے ہیں جی. کہ تائے مبالغہ کہا جاتا ہے اس کو جی۔ تائے مبالغہ، جی یہ بھی بہت نوٹ زیادہ کرنے والی روکنے چیز ہے. والا، بہت زیادہ جمع کرنے والا، یہ اس کے معنی ہیں، وہ مراد اس سے لی جاتی ہے سب کے سب، پورے کے پورے۔ اور سلم میں جو ہے، سلمن تو اس میں ذات ہے، مطلب اس کا مطلب ہے سلامتی، اسلام۔ جزاک اللہ خیر جی. جی تو بات ہو رہی تھی مکمل داخل ہونے کی، یعنی اسلام میں مکمل داخل نہ ہونا گویا کہ شیطان کی پیروی کا باعث بن سکتا ہے. یعنی جی اسلام بیسیکلی. السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجاہد صاحب سے ایک چیز مجھے ذرا کلیئر کرنی ہے۔ یہ جی جی ابھی انہوں پلیز. نے بتایا تھا کہ یہ سلم جو ہے نا، یہ ہے اس میں ذات ہے، تو یہ جب فی ساتھ لگتا ہے تو یہ سی جو ہے یہ مشدد کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا وضاحت ہو جائے۔ میں تو یہ جی سمجھ رہا ہوں کہ اسے ملانے کے لیے ایسے ہوا ہے، بیسیکلی تو سلمن تھا نا جی جی بالکل، جی، سلمن تو اس پہ تو شد نہیں ہے، لیکن جب جی بالکل۔ اس سلم میں لگائیں گے تو آگے پھر آگے اس کو سین کو لام سے کیسے ملائیں گے؟ جی جزاک اللہ خیر. اصل میں یہ تجوید کا رول ہے. ہاں جی بالکل، مجاہد صاحب صحیح شاید کہہ رہے ایسے۔ ہیں. یہ اصل میں وہ شمسی حروف ہوتے ہیں نا، شمسی حروف، جی شمسی اور جی قمری حروف. شمسی حروف جو ہیں اس میں جب آپ ان کے ساتھ جب جوڑ کے پڑھتے ہیں نا پچھلے لفظ کو، جیسے فی کو اس السلم کے ساتھ اگر آپ نے جوڑ کے پڑھنا ہے تو یہ شد اس کے اوپر آئے گی. آپ کو ساتھ ملا کے جوڑ کے اس کو، یعنی سین کو شد کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جی جزاک، جی میرا تو حل یہ ہے۔ بیسیکلی جیسے تجویدی. سر، جی جیسے والشمس والسماء، یہ سارے شمسی جی جی بالکل، حروف ہیں۔ یہ مجھے میں یاد آ گیا ہے۔ یہ ان کی نشانی یہ اسٹارٹ ہی شد سے ہوتی جی جی نہیں، ایسی ہے یہ بالکل۔ یہ اصل میں دو گروپ بنتے ہیں، یہ بالکل ابھی مجھے ذہن میں آ گئی یہ بات، کہ ایک کو شمسی کہتے ہیں اور ایک کو قمری گروپ کہتے ہیں، ہے، قمری حروف۔ آدھے آدھے ہیں۔ تو جو قمری ہیں یہ اس شمسی ہے۔ میں وہ نہیں ہوتی، شاد نہیں ہوتی۔ جی بجا الحمدللہ بالکل یہ بات ریوائز ہو گئی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر جی. ایسی ہے، اس میں ہمیں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، اس کے اندر جتنے بھی حروف آتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے حمزۃ الوصل جو ال ہے، اس کا جو لام ہوتا ہے وہ پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں تو شمسی حروف جنہیں کہتے ہیں، تو باقی جو ہے نا وہ دوسرے والے ہیں، جن پہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جی بے شک، جزاک اللہ۔ جی تو یہ جو پہلے والے آپ نے بتائے، یہ جملہ جو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیجیے گا، لوگ نوٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ حق یہ کا خوف عجب غم ہے، جی یہ اس میں قمری ہا حروف کو کاف یاد قاف رکھنے کے لیے الف، ہے. جی واو فے جو بھی اس میں آ رہے ہیں سارا، تو اس میں جو ہے جو ال ہوتا ہے، تو ال کا جو لام ہے ان حروف میں پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس میں جی جی سین نہیں آ رہا، حق کا خوف عجب غم ہے، الشمس، اس میں ہم لام نہیں پڑھ رہے ال کا،
जैसे जी सूर्य जी कलम है ना, वल कलम अब अल जी अल-कमर जो जी जी वल कमल। जी जी, उसमें देखें नाम पढ़ रहे हैं उसमें, जी क्योंकि उसमें उसमें नाम नहीं पढ़ा जाए, हाँ, पढ़ा जाएगा इसमें, इसमें भी नाम पढ़ रहे हैं जी। जज़ाकल्लाह खैर जी। तो बेसिकली शमसी और कमरी हरूफ को याद रखने के लिए दो जो ये ग्रुप्स हैं, इनमें एक ग्रुप का यानी कमरी हरूफ का एक जुमला बना लिया गया, वो याद रखने के लिए हक का खौफ अजब गम है। इस जुमले में आने वाले जितने अल्फाज हैं और जितने हरूफ हैं, उन अल्फाज में जितने हरूफ हैं, ये तमाम हरूफ जो हैं ये कमरी हरूफ हैं, और इनके अलावा जितने हरूफ हैं वो शमसी हरूफ। अब ये जो ये कमरी हरूफ हैं, इनमें आप ये जब अलिफ, ये जी ये भी एक चीज मैं ऐड करूँ, ये भी कोई ऐसी इस अरबी जो जबान है इसकी शान है माशाल्लाह। ये बिल्कुल आधे आधे हैं, ये 14 हरूफ। जी जी ऐसे ही है। जी माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आगे चलते हैं जी। आ, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर जी साहब। आप बता रहे थे ये कमरी हरूफ के लिए है, ये जो हक का खौफ अजब कम है, इनमें आगे कुछ बता रहे थे जो दरमियान में फिर कंप्लीट नहीं हो सका सेंटेंस, वो काइंडली जी जरा बस बता उसमें दीजिए। फिर वही रूल फिर आगे आप वो उसी तरह लगाए गए जिस तरह कमरी हरूफ में जब आप अलिफ लाम साथ लगाएंगे, अलिफ लाम साथ लगाएंगे, तो अब जब आप उससे पहले वाव लगा लीजिए, फी लगा लीजिए, जब जोड़ के पढ़ेंगे तो वो लाम पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे आ, अल हक के साथ, हक के साथ अलिफ लाम लगा लिया और अलिफ लाम से बन गया अल हक। अब इसके साथ वा लगा लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, वल हक। फी लगा लीजिए तो फिल हक, तो ये लाम पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो जरा- ये बन गए कमरी हरूफ। इनके अलावा जितने हरूफ होंगे जो इस जुमले में नहीं आ रहे, उनसे जो अल्फाज बन रहे हैं, उन अल्फाज में जब आप शुरू में लाम लगाएंगे, अलिफ लाम लगाएंगे, और उसके साथ किसी और लफ्ज को जोड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे वा को या फी को, तो उसमें लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे अशम्स है, शम्स के साथ अलिफ लाम लगा लें, अलिफ लाम लगा लें। अब इसको आप अकेला पढ़ें या इसको आप किसी लफ्ज के साथ पढ़ें, जब आप इसको पढ़ेंगे तो शीन डायरेक्ट पढ़ा जाएगा, लाम नहीं पढ़ा जाएगा। वशम्स, वा को डायरेक्ट शीन के साथ जोड़ दिया। बस ये एक छोटा सा मिसाल थी, और ये जी असल में जी जुमला है याद रखने के लिए कि ये कमरी हरूफ कौन से हैं। जी, हुरूफुल हिजा जो है ना अ, टोटल 28 हैं, उसमें से 14 जो है ना वो हक का खौफ अजब गम है इसमें आ गए। बाकी जो 14 हैं वो दूसरे हैं जिसमें कि वो जी ये शमसी हरूफ में आ सीन जाते के हैं। नीचे जेर जो है ये किस वजह से है जी? सलाम तो वो जबर के साथ नहीं होगा, ये भी शमशी होने की वजह से है। ये फी की वजह से नहीं है जी? जी हाँ, फी की वजह से ये नहीं, वो तो मीम के नीचे मजरूर होगा ना, ये सीन के नीचे जो जेर आई है ये क्यों है? सिल्मुन एक लफ्ज है, सिल्मुन एक इसम है, नाउन है। अच्छा, इस वो नॉन सलाम है की या इस्लाम जी, ठीक। सिल्म जी। ठीक। ठीक, जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। चलें जी आगे चलते हैं आयत नंबर 209 पे। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फ़इन ज़ललतुम, तो अगर, फिर अगर, ज़ललतुम, ज़ललतुम, तुम सब डगमगा गए। ये जो फेल है, ज़ल्ला, जा से,
زل یا ذلو لفظ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن باب جو ہے ضرب یضربو سے بلونگ کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا ڈگمگانا۔ اگر تم ڈگمگا گئے، فَإِن زَلَلْتُمْ اگر تم ڈگمگا گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ اس کے بعد جو جاءتکم، جاء سے جاءت مؤنث ہے، جاءتکم آئی تمہارے پاس، مؤنث ہے نا، آئیں تمہارے پاس، واضح البینات نشانیاں، کھلی نشانیاں، واضح فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ تو اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، واضح کلیئر سمبلز آ گئے، نشانیاں آ گئیں تمہارے پاس، واضح اشارے مل گئے، فَاعْلَمُوا تو جان لو، اعلموا یہ فعل امر آ گیا، پھر فَاعْلَمُوا ملا کے بن گیا، ان اللہ کہ بے شک اللہ عزیز حکیم، عزیز ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اس میں آپ الفاظ دیکھیے، زللتم فعل ماضی، جاءت جاء سے مجرور جاءت فعل ماضی مؤنث والا، اور اعلموا فعل امر، زلل تو سے ماضی مجرور ہے ان کی وجہ سے، جی دوبارہ مضارع بتائیے گا۔ مجزوم، زلل تم جو ہے ان کی وجہ سے، زلل جو ہے یہ تو سلام، یہ تو ماضی جمع مذکر حاضر ہے، حاضر ہے۔ اچھا ماضی، جی جی یہ مضارع نہیں ہے، ماضی ہے، اس لیے ان ماضی کی وجہ سے کوئی فرق ہمیں نہیں ملے گا۔ نہیں پڑے، زلل تم ماضی جمع کر، جی جی بالکل، جمع کا ماضی ہے۔ حاضر جمع، من بعد ما جاءتکم البینات، بینات کا لفظ پہلے ہم کئی دفعہ دیکھ چکے، بینہ سے بینات ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو جان لو کہ بے شک اللہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ حق آ جانے کے بعد، کلیئر ہونے کے بعد، اب اگر ڈگمگاؤ گے تو جان لو کہ اللہ تعالی عزیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے۔ عزیز کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ غالب ہے، وہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے ساتھ، وہ حکمت کے ساتھ اس کمانڈ کو یوز کرتا ہے، اس غلبے کو، جو اس کا غلبہ ہے اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ فا جو بتا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس جملے کا تعلق جو ہے، یہ بھی دیکھیے کہ پچھلے جملے کے ساتھ ہے نا، اس کانٹیکسٹ میں اس کو پڑھیں۔
جملہ اور اس میں الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان میں زلل تم کے علاوہ اور کوئی نیا لفظ بھی نہیں ہے، اور جملے میں کوئی اور کمپلیکیشن بھی نہیں ہے، سادہ جملہ ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، حل، ہم نے تو اس کا معنی پڑھا ہوا ہے نا کیا کے معنوں میں، لیکن یہ کمبینیشن جو ہے حل اور الا کا، یہاں پہ جو حل اور الا کا کمبینیشن آیا ہے اس پہ غور کرنا ہے۔ حل ينظرون، ينظرون، نظر ينظر، مطلب کیا ہے اس کا؟ بنیادی فعل ہے جو شروع کے ہم نے افعال پڑھے ان گروپ سے بلونگ کرتا ہے، نظر ینظرو، نصر ینصرو کے پیٹرن کے اوپر۔ دیکھنا، انتظار کرنا، نظر ینظرو جو ہے وہ انتظار کرنے کے معنوں میں، اردو میں جس طرح انتظار کرتے اس کا حل پھر کیا وہ انتظار کرتے ہیں؟ ہیں۔ نہیں نہیں، حل اس کا ذرا ویٹ کیجیے گا، یہ ذرا ہم یہ اس کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ حرف استفہام تو ہے لیکن یہاں پر ماں کے معنوں میں ہے، نہیں کے معنوں میں ہے۔ جی جی جزاک اللہ خیر، اچھا، یہ ماں اللہ اور کے لا ساتھ جب چاہتے آئے ہیں۔ گا، جب اللہ کے ساتھ آ گیا، حل اور اللہ کمبینیشن میں آئے گا، تو پھر یہ ویسے تو کوشچن پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اب یہ کس معنی میں استعمال ہوگا؟ یہ استعمال ہو رہا ہے نہیں انتظار نہیں کے کر، معنی، ماں اور اللہ کا کمبینیشن۔ جی یہ تقریباً ماں کے معنوں میں آ گیا۔ تو وہ انتظار، گویا کہ وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس کا کہ آئیں، کہ یاتیہم اللہ، یا تیا کیا ہے؟ یا تیا، ان کی وجہ سے فعل مضارع میں یا تبدیلی آ گئی، یا تیا بن گیا۔ مضارع منصوب ہو، جی، یاتیہ، یاتیہم اللہ، آ جائے ان کے پاس اللہ، وہ صرف انتظار کر رہے ہیں اس بات کا، نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا، یعنی وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، این یاتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلال، ظلال سائے، میرا خیال ہے ذلن ہے اس کی جمع ہے، ظلال، فی ذلتن، ذلتن کی جمع ہے، ذلتن کی جمع ذلل، ظلال، فی ظلال بن گیا، سایوں میں، من الغمام، بادلوں سے، غمام بادل، تو وہ گویا صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب اللہ خود ہی آ جائے، بادلوں کے اندر سے خود ہی نمودار ہو جائے سایوں میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وقضی الامر، وقضی، اور چکا دیا جائے، کر دیا جائے، قضا، قضیہ پیسے وائس ہے، کر دیا جائے، الامر قضیہ، فیصلہ، یعنی فیصلہ ہی کر دیا جائے، یعنی امتحان اور آزمائش تو یہ ہے نا کہ آ، غیب پہ ایمان لایا جائے، تو اب وہ ان کا جو انکار ہے، گویا اب وہ یہ چاہتے ہیں، انکار ان کا اس چیز پہ
دلالت کر رہا ہے اس سٹیج پہ آ کے کہ گویا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ خود ہی آ جائے. تو اللہ کا خود آنا تو گویا فیصلے کا دن قائم ہونے کے مترادف ہے. تو وقضی الامر، اللہ خود آ جائے گا تو پھر تو گویا فیصلہ ہو گیا، فیصلہ کر دیا جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی ترجع الامور، لوٹائے جائیں گے امور. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تمام امور جو ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَإِلَى اللَّهِ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے. شعیب صاحب، اس کا جو ترجمہ ہے نا، مطلب دوسری جگہ پہ یہ استفہامیہ انداز میں بھی کیا گیا ہے اچھا، اس آیت کا. جی بالکل. تو یہ دونوں رائٹ، طرح ہی ہو سکتا ٹھیک ہے. آپ کا مطلب ہے کہ کیا انہوں نے اس طرح سے کہا کہ تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آ جائے اور فیصلہ کر دیا جائے؟ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. یعنی یہ آیت بھی تسلسل میں ہے، اسی وہ جو ہم نے 208 آیت پڑھی ہے، 209 210 بھی، کہ آپ کو سباب سے ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے ہی ہے. جی 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 بالکل، جزاک اللہ خیر. کیونکہ وہ اس میں پہلی جو آیت تھی، اس میں میں دیکھ رہا تھا تفاسیر میں ہے تو یہ، یعنی کہ اس آیت کا بنیادی وہ کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ دین اسلام کے ساتھ کسی اور یعنی دین کی ملاوٹ کرنا جو ہے نا قطعی طور پہ جائز نہیں ہے. اور اس میں ڈفرینٹ روایت تھیں کہ جو یہودی اور دوسرے مذاہب سے مسلمان کنورٹ ہوئے تھے، تو وہ جو تھے کچھ جو پرانے وہ عمل کرتے تھے اپنے دین پہ، اس پہ بھی وہ اس کو بھی وہ ترجیح دیتے تھے. یعنی کہ جیسے کہ ہفتے کے دن کو ماننا، یا اونٹنی کے گوشت کو اور دودھ سے کراہیت کرنا ہے، اس کو استعمال نہ کرنا. اور ان کا اعتراض مسلمانوں کے ساتھ یہ تھا کہ ہم کیونکہ اس کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. تو اس پہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یعنی کہ جو منافقین تھے کہ ان کے بارے میں بھی یہ نازل ہوئی کہ ظاہراً اور باطنی جو ہے ان کا مکمل طور پر ان کو اسلام میں داخل ہونا ہے، اور شیطان کی پیروی اور جو ہے قدموں پہ چلنے سے منع کیا گیا. پھر جزاک آگے اللہ جو خیر. بات ہے ٹھیک، 209 اس میں بھی یہی تھا کہ دوہری پالیسی اگر تم اپناؤ گے تو یاد رکھو پھر اللہ تو عزیز الحکیم ہے، وہ زبردست ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے، تو چاہے تو تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے کیونکہ وہ عزیز الحکیم ہے، اور چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. تو مقصد یہ کہ دوہری پالیسی نہیں اپنانی. تو اس طرح سے جزاک اللہ خیر. تو ٹھیک، آگے جزاک پھر اللہ خیر. یعنی کہ بہت ہی منکرین کی جو ہوتے پھر بھی اگر تمہاری ہر دھرمی اسی طرح جاری رہے گی تو پھر تو آگے بات ہی کام ہوگی. یعنی قیامت ہی کا پھر تم اس کا مطلب انتظار کر لو، کیونکہ قیامت کے دن ہی اللہ یا اس کے فرشتے ہمیں نظر آ سکتے ہیں. جزاک اللہ جی، جزاک جزاک اللہ، اللہ. جزاک اللہ. تو گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو اس جملے میں بھی اس آیت کے اندر بھی، آیت نمبر 210 کے اندر کچھ تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں، جیسے حل اور اللہ کا کمبینیشن آ گیا، انداز ہے بات کرنے کا، جس طرح ابھی بتایا گیا کہ اس کا ترجمہ دوسرے طریقے سے بھی کیا گیا ہے کچھ شاید ترجموں میں، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بات کے انداز میں تھوڑا سا فرق پڑے گا بس. نئے الفاظ جو ہیں یہاں پہ ذلالن ہمیں مل رہا ہے، الغمام مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقی الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے. افعال میں یا تی ان کی وجہ سے یا تیا بننا ہے، تبدیل ہوا ہے. ان ہمیں پتہ ہے کہ تبدیل کرتا ہے فعل مضارع کو، فعل مضارع ہے تبدیل ہو گیا. ینظرونا ہے، سادہ فعل ہے، سارا ینصرو کے پیٹرن پہ ہے. ترجع الامور پیسے وائس ہے. اور یہ ترجع المؤنث ہے.
جی جزاک اللہ خیر، بالکل امور کی وجہ سے. جی جمع جی مقصر ہے نا الامور. غیر عاقل کی جمع ہے. جی 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 تو پیسو وائس ہے اور مؤنث کا پیسو وائس ہے تو ترجعو بن گیا، ترجعو. اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی یعنی کہ آپ کا یہ مجہول آتا ہے تو مجہول کے بعد جو ہے نا اس کا ایک نائب فاعل ہوتا ہے. جی الامور. بالکل، تو زندہ میں ہمیشہ نائب فاعل تلاش کرو تو یہ وہ جو ہے نا نائب فاعل ہے ترجعو کا. جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے قضیہ جو تھا وہ بھی مجہول تھا، اس کا بھی الامر جو تھا اس کا نائب فاعل تھا. جزاک اللہ خیر. جی بالکل، یہ بھی مجاہد صاحب نے ریفریش کروا دیا. مجہول جب ہوگا فعل تو اس میں ہم فائل نہیں تلاش کرتے، پھر کیونکہ اس میں فائل نہیں ہوتا، اس میں ہم نائب فائل کی ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں. اور نائب فائل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت رفع میں. اس طرح فائل حالت رفع میں ہوتا ہے، نائب فائل اسی لیے اس کو نائب فائل کہتے بھی ہم، حالت رفع میں ہوتا ہے. وہ ہمیں ملے گا پیسو وائس جملوں میں انشاءاللہ. تو یہاں پہ بھی دیکھیے امور ہے. تو بس یہاں پہ آ کے کلاس ہم ختم کرتے ہیں. 210 آیات ہماری آج ہو گئی مکمل. انشاءاللہ اگلے ہفتے کو تقریباً اسی ٹائم کے اوپر 211 نمبر آیت سے آگے چلیں گے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت اشہد ان لا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نستغفرک و نتوب الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.